چیف جسٹس کا پاکستان کے تمام میڈیکل کالج فیسوں کے کیس میں سپریم کورٹ ٹرانسفر کرنے کا حکم۔ آج کے بعد نجی میڈیکل کالجز کے چیف ایگزیکٹو اور مالکان عدالت میں پیش ہوں۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں چیف جسٹس صاحب کا، جہاں جعلی ڈاکٹروں کے خلاف آپریشن کی بات آتی تھی، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے مافیا کے خلاف کارروائی کی بات آتی تھی، اسکولوں کے خلاف جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں کارروائی کی بات آتی تھی، تو ہر گورنمنٹ چپ ہو جاتی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ ایکشنز لیے ہیں اور اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ ہسپتالوں میں پانی کے پلانٹ لگے ہیں، جعلی ڈاکٹروں کے خلاف ایک بھرپور کریک ڈاؤن ہوا ہے، میڈیکل کالجز کی نئی ایڈمیشن پالیسی آئی ہے، میرٹ پہ داخلے ہوئے ہیں، اور ایک لانگ لسٹ ہے۔ ایک دفعہ پرنسپل سیٹ کر دی ہیں اس ملک میں کہ آئندہ جو ہے ادھر جو کام ہے وہ اس طرح ہوں گے، اور جو میرٹ کا قتل عام ہے وہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ میں نے ماں کی وہ مزری دیکھ کے ایک محبت کا جذبہ پیدا میرے میں ہوا ان لوگوں کے لیے جو مزریبل ہیں۔ سر جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں مزری تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صحت کی قدر کیا ہے۔ میں نے گھر پہ اپنی والدہ کے وہ حالات دیکھے، اور یہ ایک میرا پیشن تھا کہ اگر زندگی میں مجھے کبھی موقع ملا تو میں اس پروفیشن میں بہتری لانے کے جو اقدامات کر سکا، جو میرے لیے پاسبل ہونا ہے۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا چھوٹا بھائی ہوں۔ چھوٹی عمر سے ہی ثاقب صاحب بہت متحرک تھے۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد ہر وقت بے چین رہتے، اور ان کے دل میں یہی تھا کہ میں کسی طریقے سے ان غریب عوام کی خدمت کر سکوں۔ اس لیے دن رات انہوں نے ایک کر دی، اپنا سارا وقت انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لگا دیا۔ انہوں نے ہماری والدہ کی بیماری خود دیکھی تھی اور انہیں ہسپتالوں میں خود لے کر جایا کرتے تھے، اس لیے انہیں ہسپتالوں کے مسائل کا بخوبی علم تھا۔ ان میں جذبہ تھا کہ جب بھی وہ کبھی کسی عہدے پر فائز ہوں گے تو ہسپتالوں کے مسائل کو حل کریں گے۔ اس سلسلے میں مختلف ہسپتالوں کے دورے کیے اور وہاں کے مسائل حل کیے۔ جو مسائل سالوں میں حل نہیں ہو سکتے تھے وہ انہوں نے پلک جھپکتے حل کیے۔ اللہ انہیں ان نیکیوں کی جزا دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو صحت، خوشی اور لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ I am very deeply impressed by the way our Chief Justice of Pakistan, His Excellency Justice Mian Saqib Nisar, has tried to improve the health affairs of the province in particular and the whole country in general. I think he has made immense contributions towards improvement of the hospital conditions, the provision of free emergency care to the patients, and also the provision of safe drinking water in the hospital premises all over the country. It has been because of his instructions, and I think that he is a man of great honor, great intellect and great honesty, and we really salute towards his contribution towards the health affairs of Pakistan. میں بطور پاکستانی الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہا کہ جسٹس میاں ثاقب نثار کی شان میں ان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پہ کچھ کہوں، کیونکہ جتنا انہوں نے اس ملک کے لیے کام کیا اور جس طریقے سے کیا اور جتنی جرت اور بہادری سے کیا، میں سمجھتا ہوں وہ بہت مشکل ہے میرے لیے اس ویڈیو میں ایکسپریس کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے آنے والے کلیگز اس سے بھی ایک اور اوپر والی سطح پہ لے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو موجودہ چیف جسٹس سے جو سہولیات ریلیف ملا ہے، یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے پانی کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس پر انہوں نے بات نہ کی ہو۔ خاص طور پر جو ہسپتالوں کے مسائل ایک طویل عرصے سے التوا میں پڑے ہوئے تھے، ان پر توجہ بھی دی، ان مسائل پر بات بھی کی۔ اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک چیف جسٹس خود مختلف سرکاری اسپتالوں میں، پرائیویٹ اسپتالوں میں وزٹ کیا
یہ جو روایت جسٹس ثاقب نثار صاحب نے شروع کی ہے یہ آنے والے دور میں بھی قائم رہے. کہ جتنے ہاسپٹل کالجز پرائیویٹ کالجز ہیں یہ ہاؤس جاب خود کروائیں اپنے بچوں کو, یہ فیسلٹیز قائم کریں, یہ خود کروائیں اور ان کو وہی اسٹینڈرڈ اور وہی اسٹائپنڈ پے کرے جو کہ ایک پبلک کالج سے. اگر ان کو پرائیویٹ کالج کے کسی اسٹوڈنٹ کو پبلک ہاسپٹل میں یہ ہاؤس جاب کرنا پڑا تو اس کا جو اسٹائپنڈ ہے وہ آپ پے کریں. میں اس بچے کو جو 5 سال اپنے والدین سے اپنی پاکٹ منی لے کے کالج جا کے پڑھتا رہے, یہ ڈگری جو میں نے آج اس کو دی ہے, یہ تمغہ جو اسے آج یہاں پہ ملا ہے, اس کے بعد میں اس کو والدین سے ہاتھ پھیلا کے پیسے مانگنے کے